یہ جو تعویذ گنڈے والے روحانی عامل ہیں نا، جن بھگا دیا، چڑیل بھگی، خواتین ہماری بیان سن رہی ہیں، اس کو غور سے سنیں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، ان روحانی عاملوں کے پاس چاہے وہ مفتی ہو، رائے بند کا مقیم ہو، بزرگ کا خلیفہ ہو، چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی ہو، ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، صرف شعبدے بازیاں ہیں، لفاظیاں ہیں، نظر کے دھوکے ہیں، مسمرزم ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ جتنے روحانی عامل ہیں سب ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی مفتی ہو، بزرگ ہو، کتنا ہی پہنچا ہوا ہو، سب جھوٹ فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بہت نالا، یہ جب خواتین زیادہ تر ان کے جالوں میں خواتین آتی ہیں، میری شوہر سے نہیں بن رہی، یہ کہے گا تمہاری جو شوہر ہے نا اس پہ تمہاری نند نے کچھ کرایا ہوا ہے، تمہاری جٹھانی نے کچھ کرایا ہوا ہے، فلانے نے اس پہ کچھ کرایا ہوا ہے، اور اس کی فلاں جگہ تعویذ رکھا ہوا ہے۔ سب شعبدے بازی ہیں، ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل بولو نہیں۔ یہ جن چڑیل بھوت کو اپنی زندگیوں سے نکال دو ہمیشہ کے لیے۔ میں جنات پر ایمان رکھتا ہوں، جنات کا وجود ہے، لیکن ایسے نہیں ہے جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے۔ جنات کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے کیوں نہیں جن کچھ کہہ رہا بھائی، اب تک اتنا میں ان کے خلاف بول رہا ہوں، عاملوں کے خلاف، کوئی ایک جن آئے ہمیں تو دھمکی دے کے جائے نا۔ یہ عامل لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے جنات ہیں، اتنے موکل ہیں۔ او بھائی، کوئی موکل کی لفظ ہی غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمزاد ہوتا ہے آپ کے ساتھ، بھائی ٹوٹل آپ جو ہو وہ یہی ہو، کوئی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، سب لفاظیاں ہیں۔ اس میں خواتین نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے، اور جو ان کے پاس جائے گی نا جو عورت، اسی پہ جن بھی آئے گا، چڑیل بھی آئے گی، اور بھوت بھی آئے گا اسی کے اوپر۔ یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ دیکھو جن، چڑیل، بھوت، یہ اصل میں تو ایک جن ہی ہوتا ہے، چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے، لیکن ہم پیار سے اس کو چڑیل کہہ دیتے ہیں اگر وہ مادہ جن ہے، پیار سے چڑیل کہہ دیتے ہیں، اس کو بھوت کہہ دیتے ہیں، مشترک نام ہے۔ تو جنات کا ایک وجود ہے، اللہ نے آگ سے ایک مخلوق بنائی جس کو ہماری نظروں سے چھپا دیا، الگ جہاں ہے اس کا۔ تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جنات کو لفٹ کراتے ہیں نا، جنات انہی کو تنگ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی پریشانی ہو، آپ کسی روحانی عامل کے پاس چلے گئے، وہ کہہ دے گا جن ہے، تو جنات سمجھ جاتے ہیں یہ مجھے لفٹ کراتا ہے اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ اب جنات وہاں بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو جتنا عاملوں کے پاس جاؤ گے، وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ، لیکن بیمار بھی پھر آپ ہی ہوگے۔ ایک دفعہ یہ دماغ سے نکال دو کہ آپ پہ کوئی جن یا بھوت آ سکتا ہے، یہ کسی نے جادو کیا ہے آپ کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، تو دیکھو نبی پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ لوگ آپ کو جادوگر کا ہونے کا تانا دیتے تھے، تو اللہ نے اس تانے کو آپ سے بری کرنے کے لیے تھوڑا سا اثر ہونے دیا، تاکہ لوگ آپ کو جادوگر، یہودی آپ کو جادوگر نہ کہیں۔ ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو، حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت علی، ایسے تو بڑے آرام سے لوگ، عمران خان نے نواز شریف پہ کیوں نہیں کر دیا، نواز شریف نے اس پہ کیوں نہیں کر دیا، زرداری پہ کیوں نہیں کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان تو مولانا آدمی ہے، وہ تو پھر یہی کرتے رہتے، پھونکے لگا لگا کے سب کو الٹا کر دیتے۔ بھائی یہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ اتنی اندھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں گھر میں چوری ہوئی ہے، کوئی چور نہیں ہے، عامل کے پاس جاؤ گے آپ کے گھر میں اثرات ہیں۔ بینکوں میں کیوں نہیں ہو جاتی چوری بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے گھر میں لاکر ہے اور میرے گھر میں کوئی چور بھی نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے غائب ہو رہے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میں نے کسی بزرگ کو دکھایا، انہیں سون کے بتایا کہ کچھ ہے یہاں پہ۔ میں نے کہا یا تو چور ہے، یہ میں بتا دوں، یا تیرے گھر میں کوئی چور ہے۔ اور میں نے اس کے لوگوں کو میں نے کہا یا تو یہ کمبخت خود چور ہے، کیونکہ چور کبھی انکوائری نہیں کرنے دیتا، وہ ہمیشہ کس پہ ڈالے گا؟ بلی، عاملوں پہ۔ جو چور ہوتا ہے نا خود آ کے انکوائری کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایسے چور دیکھے ہیں کہ چوری کی اور جا کے FIR کٹا دی کہ اس کی چوری ہوئی ہے، کائنڈلی اس کی مدد کریں آپ۔ جو جنازے پہ بہت زیادہ رو رہا ہونا، یا تو واقعی بہت محبت کر رہا ہوتا ہے یا وہی قاتل ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی نے مارا ہوتا ہے، اس لیے رو بھی بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو جو یہ کہہ رہا ہے نا گھر میں کہ کچھ کیا ہوا ہے، سمجھ لو ہو سکتا ہے اسی نے چوری کی ہو۔ میں نے کہا گھر کا چور ہے، کوئی خفیہ کیمرہ لگاؤ، بغیر بتائے پکڑا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان عاملوں کے جال سے بولو نکالو، ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کریں گے؟ شعبدے بازیاں ہیں، نظر کے دھوکے ہیں، مٹکے ٹوٹتے بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ مٹکا ٹوٹا، یہ نکلا ہے، سب نظر کے دھوکے ہیں یہ، اور یہ انہی پہ اثر ہوتا ہے جن کی نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ آپ میں کانفیڈنس ہوگا، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں توڑ سکتے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ کانفیڈنس، قوت انفعال کہتے ہیں نا، اثر لینے کی صلاحیت۔ تو یہ سب مسمرزم اور اس کی قسمیں ہیں۔ یہ خواتین اپنے آپ کو خدا را ان چگلوں سے بچا کے رکھیں، اور یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں، گھروں میں گھستے ہیں یہ، ان کی چہروں کی رونق اور داڑھیوں پہ نہ جائیں، چور بھی داڑھی رکھ سکتا ہے،
میں نہیں کہتا کہ داڑھی والے برے ہوتے ہیں، لیکن برا آدمی بھی دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھ سکتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں وہ مفتی ہیں. بھائی پاکستان میں پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے. کوئی معیار ہے؟ کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا دے، کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا دے، کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث لگا دے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لگاتے ہیں، آپ ڈاکٹر فلاں ڈاکٹر PhD ڈاکٹر لکھ دیں اور سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے.